السلام علیکم ناظرین، مجھے راشد منہاس کہتے ہیں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل جاگو پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو گئے ہیں اور اب امید ہے کہ دھرنا وہاں سے ختم ہو جائے گا، تو ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مایہ ناز بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان پہ کیا تاثرات رکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو گئے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اور بالکل ابھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے جس میں ہنگامی طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے کچھ نمائندگان وزیر آباد سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور ان دستخط کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پریس کانفرنس میں بھی وہ شریک ہوئے ہیں جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس معاہدے کے متعلق سب سے جو ضروری بات سمجھ میں آتی ہے پچھلے ماضی کے معاہدوں سے، جو اس معاہدے میں جو فرق نظر آتا ہے کہ پچھلے معاہدوں میں معاہدہ کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے تاریخ میں ہمیشہ اپنا ایمان بیچا ہے، جن کی سیاست ہی لوٹا سیاست رہی ہے، جس میں فواد صاحب شامل ہیں کہ جو پہلے مشرف پارٹی میں بھی تھے اور انہوں نے مختلف پارٹیاں بدلنے کے بعد ابھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ جناب اس کو اقتدار میں دیکھا تو ادھر چھلانگ لگا دی۔ اور شیخ رشید صاحب جو لال حویلی کے ماشاءاللہ شہزادے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ سارے جانتے ہیں کہ ان کا بھی ماضی کوئی مطلب پائیدار اور مضبوط نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے جھوٹ اور اپنا اقتدار کی سیاست کی ہے، انہوں نے بھی مطلب کوئی مقبول آدمی وہ نہیں ہے، نہ ہی آج تک ان کی طرف سے کوئی مقبول سیاست کی آواز ہے۔ لیکن اس بار معاہدے میں چونکہ وزیر اعظم صاحب خود اس کی نمائندگی کر رہے تھے، خود موجود تھے۔ نہیں، اس بات کو جو یعنی میں اس بات کے اوپر بالکل بھی متفق نہیں ہوں کہ پچھلی بار وزیر اعظم صاحب کے علم میں نہیں تھا یا ابھی وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی معاملات وزیر اعظم کی مرضی سے ہوئے تھے، اور اس دفعہ بھی معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم کی مرضی سے ہو گئے ہیں، اس کے علم میں لا کے کیے گئے ہیں۔ ہاں، پچھلی دفعہ اس کے علم میں جب باتیں آئی تھیں تو اس میں معاہدے میں اس کی مرضی شامل تھی، اس دفعہ معاہدے میں عمران خان کی مرضی شامل نہیں ہے۔ لیکن وہ مذاکرات میں تو خود وہ لیڈ کر رہے تھے ان مذاکرات۔ نہیں، وہ مذاکرات کو وہ لیڈ نہیں کر رہے تھے۔ آپ اگر کچھ حقائق کو مد نظر رکھیں کہ مذاکرات کی آواز، مذاکرات کے لیے علماء کو وہاں بلایا گیا لیکن مذاکرات ان سے وہ 2 دن تک نہیں کیے گئے۔ اچھا، کیا وجہ بنی کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ مفتی منیب صاحب کو رویت ہلال کمیٹی سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ ان کو ہی بلاتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ اصل میں آپ کو اسی کی بات کی طرف میں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 3 علماء انہوں نے جو اپنا لیڈر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کو انہوں نے اسلام آباد بلایا مذاکرات کے لیے، اور انہوں نے ان سے مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ان سے مذاکرات اب ہم کیا کریں، کہ بہت دفعہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور آخری وعدہ خلافی جو انہوں نے مریدگے میں ان کو 2 دن روکنے کے بعد کی، اس کے بعد مذاکرات کی کوئی سمت نہیں بن رہی تھی کہ کس سمت میں مذاکرات کو آگے لے کے یہ جائیں۔ یہ تو اللہ کی مدد شامل ہوئی، مفتی منیب الرحمان نے ہمیں ایک رستہ دیا کہ وہ جا کے جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد آپ غور کریں، آپ اگر خبریں آپ دیکھیں، اطلاعات کے مطابق مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب سپہ سالار سے ملاقات کی، آرمی چیف صاحب سے، آرمی اوبیسلی سپہ سالار وہی ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے بعد علماء کا جو وفد گیا ہے وہ تو ایک ڈمی گئی ہے، اس نے علماء کے وفد نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ علماء کا وفد تو گیا جی وزیر اعظم صاحب کے پاس جا کے انہوں نے کہا جی ہم بھی سنی، ہم سارے سنی، ہم سارے باہر آئیں گے۔ انہوں نے صرف ایک رول، جو امپورٹنٹ رول انہوں نے ادا کیا، وہ یہی کیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کا جو ٹیمپرامنٹ بنا ہوا تھا کہ نہیں جی میں ہوں جو شروع سے عمران خان میں کر رہا ہے۔ ایون کہ آپ بڑی باتیں مشہور ہیں بنی گالا کے متعلق کہ بنی گالا میں جہاں وزیر اعظم خان پبلک کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پہ صرف ایک ہی کرسی پڑی ہوئی ہے جس پہ وزیر اعظم بیٹھتے ہیں، کسی وزیر مشیر کے بیٹھنے کے لیے بھی وہاں پہ کوئی سیٹنگ کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ یہ جو ایک انا پلس یہ انسان ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کی انا کو کافی حد تک ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ علماء کا وفد گیا ہے، اور علماء کے وفد کا ادھر امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ لیکن آپ جب شورا کے ساتھ مذاکرات کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ علماء نظر نہیں آتے، وہاں پہ آپ کو کوئی بھی جید عالم یا جو 20-25 علماء ہیں انہوں نے جا کے مذاکرات نہیں کیے۔ مذاکرات کے لیے تو شاہ محمود قریشی گئے ہیں، مذاکرات کے لیے تو ان کے ساتھ محمد علی خان گیا ہے،
مذاکرات کے لیے تو اس کے ساتھ اثر کیسا کیا ہے؟ علماء نے تو شورا سے مذاکرات نہیں کیے، علماء نے وہ وزیر اعظم کے اندر جو ایک ٹیمپرامنٹ بنا ہوا تھا وہ نہیں جی ریٹ حکومتی ریٹ آج تک تو ان کی بنی نہیں، نہ ان سے شوگر مافیا کنٹرول ہوا، نہ ان سے فلور مافیا کنٹرول ہوا، نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ ان سے ڈالر مافیا کنٹرول ہوا، نہ ان سے منی لانڈرنگ کنٹرول ہوئی، نہ ان سے پیٹرول بحران کے اوپر ان سے کمپنیز کنٹرول ہوئی، اور مجبوراً آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ریٹ 76 روپے سے یکدم کافی اوپر بڑھایا تو کمپنیوں نے تیل کی سپلائی دی۔ یہ مافیاز تو ان سے آج تک کنٹرول ہوئے نہیں، حکومتی ریٹنگ کی ادھر تو آج تک قائم ہوئی نہیں۔ اس ایک معاملے میں اس کو نظر آیا جی میں بڑی ریٹ میری آ جائے گی، اس نے ہمارے پاک اداروں کو، ہماری پاک فوج کو، ہماری عوام کے سامنے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اس اپنی انا کے پیچھے، اس کی انا کو کام کرنے کے لیے، اس کے ٹیمپرامنٹ کو توڑنے کے لیے علماء کے وفد نے بالکل ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا پوائنٹ ہے کہ مذاکرات ہو گئے دونوں طرف سے۔ جی بالکل اچھا پوائنٹ ہے مذاکرات کا ہونا۔ دیکھیں ہمیشہ آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو جب آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ جب کسی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو وہ یکدم نہیں آتا اور نہ وہ راتوں رات آتا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن ابھی جو وزیرآباد میں ان کا جو لانگ مارچ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وہاں کے قائدین کی طرف سے یا وہاں کے لوگ جو جن سے رابطے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ابھی یہاں پہ کوئی باقاعدہ اعلان نہیں، وہاں باقاعدہ اعلان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر آباد سے شورا کے ارکان جب گئے ہیں، انہوں نے معاہدے پہ جا کے دستخط کیے ہیں، اور ان دستخط کے ساتھ انہوں نے وہاں بھی پریس کانفرنس میں بھی وہ شریک تھے۔ اچھا، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ 7 بھائی یہاں پہ آئیں گے اسٹیج پہ تو پھر یہ دھرنا ختم نہیں، اس ہوگا۔ مطالبے سے بیک انہیں آنا پڑے گا، اور وہ یقیناً وہ آ گئے ہیں۔ یعنی کہ حکومت ابھی 7 ہاں ایسا نہیں، اس میں 2 سے 3 امکانات جو ہیں، اس میں بڑا امکان یہ شامل ہے کہ اس میں 2 تاریخ کی غالباً ان کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے سعد رضوی صاحب کی عدالت میں، اس ہیئرنگ میں ان کو عدالت کی طرف سے انڈیپینڈنٹ آرڈر آ جائیں گے انڈیپینڈنسی کے، اور یہ جو 2 دن ہیں یہ قافلہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ آج رات بھی وزیر آباد میں سٹے کرے گا، یہ قافلہ آج رات واپس نہیں آئے گا۔ یہ قافلہ جس انداز میں گیا ہے، یہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اتنا ہجوم تو نہیں ان کے ساتھ رہے گا کہ بہت زیادہ لوگ معاہدے کے اعلان کے بعد واپس آ جائیں گے جب وہ تو اسٹیج پہ اعلان کر دیا جائے گا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جس انداز میں گیا ہے، امید یہ مجھے ہے کہ یہ اسی انداز میں واپس ان کو، بلکہ ان کو آنا چاہیے اس انداز میں واپس۔ یہ واپس بھی اگر 2 دن لگا کے بڑے آرام سے آتے ہیں تو تب تک سعد بھائی بھی ان کے پاس ہوں گے اور ان کی رائے کے مذاکرات کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہڈن رکھے گئے ہیں۔ نہیں جی، ہڈن کچھ بھی نہیں ہے، ایک بات آپ کلیئر کٹ رکھ لیں، یہ صرف عزتیں بچائی گئی ہیں۔ ہاں میں اس میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، مذاکرات کے جو نکات ہیں ان کے اندر طریقے لبیک کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے نہ آج تک بیک فٹ پہ جا کے کھیلا ہے اور نہ وہ بیک فٹ پہ کھیلنے والے ہیں۔ وہ مجاہدین ہیں، ان کا ایک نعرہ ہے، ان کا جو جذبہ ہے وہ بیک فٹ پہ جانے والا نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت اپنے مطالبات میں بیک فٹ پہ نہیں گئے ہوں گے۔ اس کو جو ہڈن رکھا گیا اس میں 2 سے 2 عناصر جو مجھے نظر آتے ہیں، ایک تو حکومتی انا کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا جو عالمی میڈیا میں اس کا ایک پروپیگنڈا ہونا تھا کہ پاکستانی حکومت کی ریٹ کمزور آئی ہیں، حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اس طرح کی جو ایک عالمی سطح پر پاکستان کا امیج شاید اس کو تھوڑا کمزور ہوتا، اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ان کو خفیہ رکھا گیا۔ لیکن یہ خفیہ اسی لیے رکھے گئے ہیں، ہاں اگر اس کے اندر امن و عمل نہیں ہوتا معاہدے میں بعد میں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی طریقے لبیک نے معاہدے کو جان بوجھ کے خفیہ رکھا ہے، یہ عمل نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر، طریقے لبیک بیک فٹ پہ گئی ہے، وہ بیک فٹ پہ نہیں گئی۔ نہیں، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو آ رہی ہیں۔ ناظرین آپ نے بھائی کے تاثرات سنے، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت پازیٹیو آ رہی ہیں دونوں طرف سے، اور حکومت جو ان کے مطالبات طریقے لبیک کے وہ سارے مطالبات حکومت مانے گی، کیونکہ مفتی منیب صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ وہ مطالبہ نہیں ہے، یہ وہ 2 صفوں والا مطالبہ نہیں ہے کہ صبح کو یا دوپہر کو لکھا جائے اور شام کو اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ اگر اس مطالبے پہ اس میں بالکل میں اس میں جی آپ کی بات کو میں بالکل پش کرتا ہوں اور اس کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدہ کسی بھی صورت نظر نہیں آتا کہ اس قسم کا یہ معاہدہ ہے کہ جس کو راتوں رات دوبارہ ثبوت کر دیا جائے، بڑی ہائی سطح پہ جا کے مطالبہ ہوا ہے۔ لیکن نہ اس میں آپ ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ لبیک والے جو ہیں، جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، جو ہائی سطح جنہوں نے معاہدے کیے ہیں، وہ اس لحاظ سے اسلامی طور پہ جذباتی نہیں ہے، ان کا اسلام سے لگاؤ اس لحاظ سے واضح نظر نہیں آتا، ہوگا دل کی کسی کی بات ہم نہیں جانتے لیکن وہ واضح نظر نہیں آتا۔ کل کو دنیاوی مقاصد کے لیے یا دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے،
کہ ویسے تو ملت ہم مسلمان ہیں، قائد اپنے علامہ اقبال صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا واضح ہمیں پیغام دیا کہ ملت ہم اسلام ہے، ہم وطن کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زمانے کے نئے خداؤں میں سب سے بڑا خدا جو ہے، ہم نے یہ وطن کو سمجھ لیا، یہ ہم جو وطن کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں، اس وطن کو بچانے کے چکر میں، ٹھیک ہے، جس معاہدے پہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں عمل نہ کیا جائے، یا فرانسیسی سفیر والے جو دوسرے تیسرے معاملات ہیں ان کو پشے پوش ڈال دیا جائے، لیکن اس صورت میں بھی میں ایک پیغام ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں کہ لبیک کا ساتھ جو ہے ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ان سے دھوکا ہو سکتا ہے، ان کو فریب میں لایا جا سکتا ہے، ان کو چکر دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ لبیک والے کسی بیک فٹ پہ آ جائیں گے، یا یہ اپنے مطالبہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی غلط بلکہ سوچ اپنائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، نہیں تحریک کیونکہ یہ اگر آزاد ہونا چاہتے، حکومت کی طرف سے شیخ رشید نے بڑا واضح کہا تھا جی ہم سارے مطالبہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم سفیر والی بات یہ چھوڑ گئے۔ یہ آج لبیک والے لکھ دیں کہ ہم نے سفیر والا معاملہ جو ہمیں وہ منظور نہیں، وہ ٹھیک ہے، جو حکومت جو مرضی کرے، اور ہم تو لبیک تو ہفتے کے اندر سارے کارکن بھی باہر آ جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن یہ اس وجہ سے سب دوستوں کو یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ آپ نے لبیک کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آپ نے لبیک کے متعلق کسی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سیدھے لوگ ہیں، انہوں نے گندی سیاست ڈرٹی پولیٹکس ان کو نہیں آتی، اس میں بس آپ نے تھوڑا ان کو ساتھ دینا ہے کہ آپ نے ان کو ہمیشہ جو ہے نا سپورٹ میں رکھنا۔ نہیں، تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا اپنی شورا پہ مکمل اعتماد رہا ہے، اور اس بار بھی جو مذاکرات ہو گئے ہیں اور اب جو کنٹینر سے اعلان ہوگا، امید ہے کہ تمام جو ظاہرین ہیں وہ اس پر اعتماد کریں گے، اور اپنی جو قائدین ہیں اس پر اعتماد کو لاتے ہوئے جیسے قائدین اعلان کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن بھی ویسے ہی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت